نہیں آتی کہ یہ کہاں سے کرپشن ہوئی ہے, کب ہوئی ہے, کس کے ساتھ ہوئی ہے, کون سے منصوبے میں ہوئی ہے جس کا آج احتساب ہو رہا ہے. جی تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان محترم نواز شریف کہہ رہے تھے کب کرپشن ہوئی, کیسے کرپشن ہوئی, کہاں ہوئی. یہ جو منی ٹریل پوچھی جا رہی ہے معمہ ہے, اور بہرحال وزیر اعظم ہیں اور آج سارا دن یہ خبر چلتی رہی. میرے ساتھ پاکستان بار کونسل یعنی عدلیہ کے کہتے ہیں جی سب سے نمائندہ تنظیم ہے, اس کے صدر محترم احسن بھون صاحب موجود ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ فرنٹ پیج پر ان کا یہ لگا ہے کہ وکلا کی اس باڈی نے جو ایک نمائندہ ہے اس نے کہا ہے کہ جناب وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے عہدے سے چھوڑ دیں. لطیف آفریدی صاحب بھی بڑے سینئر سیزنڈ لائر ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے ہمیں پشاور میں جوائن کیا ہے. ایم کیو ایم کے شاید بیرسٹر سیف بھی ہمیں کچھ دیر بعد جوائن کریں. تو کیوں نہ لطیف آفریدی صاحب, بڑے صوبے کے بڑے شہر کے پاس ہی جانا پڑتا ہے اور تنظیم بھی بڑی ہے, آپ شکایت تو نہیں کریں گے اگر میں پہلے اپنے احسن بھائی کے پاس چلا جاؤں؟ آفریدی صاحب جی ویسے بھی وہ احسن بھائی کا تعلق بڑے شہر سے اور بڑے بھائی سے ہے. جی احسن صاحب میں یہ کہوں گا فریدی صاحب لالا جی افریدی صاحب, لالا افریدی ہمارے بڑے ہیں, ہمارے سرپرست ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ وہ ان سے شروع کریں. نہیں لیکن ہنگامہ تو آپ نے کیا ہے کہ آپ نے ایک ایسا اعلان کر دیا ہے کہ وکلا برادری نے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں میاں صاحب اتنی معصومیت سے کرے تھے, کہتے ہیں ایک منتخب وزیر اعظم 2/3 اکثریت پارلیمنٹ بیٹھی ہے اور ایک بار کونسل کہہ رہی ہیں عہدے سے استعفیٰ دے دو, مستعفی ہو جاؤ, یہ غیر آئینی غیر قانونی مطالبہ. تو اس لیے میں آپ کی طرف آیا ہوں, دیکھیے گا آفریدی صاحب کیسے کھلیں گے, ایسے کھلیں گے, ایسے کھلیں گے, ایسے کھلیں گے. میں اس پہ میرا تو معصوم سا اس پہ ویو پوائنٹ ہے. اور لالا افریدی کی سرپرستی میں ہم نے آل پاکستانی لائرز کانفرنس کی تھی. اس میں تمام ملک کی بار کونسلوں اور ہائی کورٹ کے ریپریزنٹیٹیو اور تمام دوستوں نے شرکت کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ وی بینگ دی لائرز ریپریزنٹیٹیو وی شوڈ ویٹ فار دی ڈیسیژن آف دی JIT. اوکے, اور ہم نے وہ ڈیکلریشن دیا, بلکہ ہم نے یہ بھی اس میں مطالبہ کیا کہ آج جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں ریزگنیشن کا وہ پری میچور ہے. ٹھیک, ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے JIT کی فائنڈنگ آنی چاہیے, اور JIT کی فائنڈنگ کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہم آنریبل ججز سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اپوائنٹ کریں JIT میں جن کے کریڈینشلز ٹھیک ہیں. یہ ہمارے ڈیکلریشن کا حصہ ہے. ٹھیک, اب آپ نے دیکھا کہ JIT کی رپورٹ آ گئی, اور JIT ایک ایکسٹینشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. ہم بحیثیت وکیل ڈیلی یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی آنریبل کورٹ جا نہیں سکتی, وہ کسی اپنے نمائندے کو, وہ کمیشن ہوتا ہے, وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. لہٰذا انہوں نے جو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ یہ پیناما سے وہ احکامہ بھی لے آئے. وہ پیناما سے احکامہ تک انہوں نے کہا ساری کی ساری پیناما سے احکامہ تک کرپشن ہی کرپشن ہے, اور وہ ایسی کمپنیاں بھی لے آئے جو انہوں نے ڈسکلوز ہی نہیں کی تھی. اور میرے سے لالا افریدی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس پہ کوئی ٹرائل کی ضرورت نہیں ہوتی. 184(3) میں اور 187 میں کمپلیٹ جسٹس کے لیے جب ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ سپریم کوئی الیکٹڈ آفس بیرر ایسی چیز کو کنسیل کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس کے رہنے کا جواز نہیں ہوتا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے, آئین کو بچانے کے لیے, عدلیہ کے آزادی, عدلیہ کے تقدس کو بچانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو خود ہی ریزائن کر دیں. جی آپ نے ایک بار نہیں غالباً 3 بار لالا کہا ہے, اور لالا کہہ کر آپ وہ جو پشتون میں جو ہے نا جو
ان کی سختی کم کرنے کے لیے اور ان کو جو ایک لالا آفریدی رد عمل کا اظہار نے بڑے پیار سے لالا کو کر کے مورلی اخلاقی طور پر کر دیا ہے، لیکن لالا کی اور ان کی پارٹی کا اسٹینڈ ذرا پارٹی کا زیادہ ایز اے لائر تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے قریب ہو۔ جی لطیف آفریدی صاحب، آپ نے سنا آپ کے یعنی وکیلوں کی بہت بڑی تنظیم نے آج جو مطالبہ کیا ہے، اور اس میں میں کیا جاؤں جو جس کی تفصیل بھی بتائی ہمارے احسن بھائی نے، لطیف صاحب۔ جی مجاہد بھائی، پاکستان بار کونسل جو ہے وہ بھی ان سیاسی پارٹیوں کے صف میں شامل ہو گئی جو پرائم منسٹر کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو کیا پاکستان بار کونسل یا وکلاء برادری کوئی سیاسی پارٹی ہے؟ ان میں تو ہر سیاسی پارٹی کے لوگ شامل ہیں، مختلف قسم کے نظریات ہیں۔ احسن بھائی نے ذرا جلدی کی، میرے خیال میں اس ہڑتال کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر 2-4 دن وہ انتظار کرتے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس قسم کے سیاسی فیصلے سپریم کورٹ میں لے جانے کی بات ہے تو سپریم کورٹ کے ذریعے سیاست نہیں ہونی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ خود اس مسئلے پہ بٹ گئی، تقسیم ہو گئی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں مجھے ہندوستان کی تاریخ میں بھی نہیں معلوم کہ کبھی سپریم کورٹ نے جس طرح کے کسی فوجداری مقدمے میں تفتیش کی جاتی ہے، جی سپریم کورٹ نے پہلی بار وہ کام کیا جو قطعاً اس کا کام نہیں ہے اور نہ اس کو کرنا چاہیے تھا، جو عدالت میں اس کے سامنے۔ لطیف بھائی آپ نے ایک نہیں کئی سوال اٹھا دیے، اس لیے میں احسن بھائی کے پاس فوراً چلا ہوں۔ ویسے بیرسٹر سیف نے مجھے جوائن کیا۔ احسن بھائی وہ کہتے ہیں کہ بار کونسل ایک غیر جانبدار انڈیپینڈنٹ وکلاء کا ادارہ تھا، وہ اپوزیشن کے ساتھ جا ملا ہے۔ احسن بھائی آپ کے لالا کہہ رہے ہیں، لالا کی بات، میرے لالا کی بات میرے سر پر، آنکھوں پر، لالا سرپرست بھی ہیں وکلاء کے، لیکن بات جو ایک کرنے لگا ہوں، یہ جو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جلدی کی، یہ بات میں نے جلدی کرتا تو آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے جو ایک ریپریزنٹیٹیو کانفرنس جس کی مجھے بہت سارے لوگوں کو یہ جواب دینا پڑا کہ آپ تو ریزسٹ کر رہے تھے، جبکہ میں نے یہ کہا کہ ہم ایک سنجیدہ تنظیم ہے جو ریگولیٹری باڈی ہیں، وکلاء کی سب سے بڑی باڈی، تو ہم کوئی امیچیور ڈیسیژن نہیں لیتے۔ اس لیے یہ جو دوست اس وقت ریزائن کا مطالبہ کر رہے تھے وہ پری میچیور ہے۔ اور باقی جو بات رہی، لالا ایک بات کو انڈورس کریں گے کہ یہ ساری چیزیں موجودہ حکمرانوں نے خود انوائٹ کی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کل کے بچے جنہیں ابھی سپریم کورٹ کی عدالت کے ڈیکورم کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ لالا مجھے بیئر آؤٹ کریں گے کہ انہوں نے جو گفتگو کی اور جے آئی ٹی جو ایکسٹینڈ گفتگو کی وہ سیدھی اور سیدھی کنٹیمپچوس ہے، اور وہ نظر آتا ہے کہ یہ ماضی کی طرح سپریم کورٹ کو پھر ڈرانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور بجائے اس کے آج اگر ہم پھر سپریم کورٹ کے ساتھ نہ ہوں تو کل یہ ساری چیزیں ڈی رول ہو جائیں گی، تو پھر وکلاء کو ہی دوبارہ رول پلے کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکلاء کا بنیادی طور پہ، میں نے لالا کی قیادت میں وہ اس وقت جب کہ انڈیزروڈ ہیروز جو کہ یہ جن کے بارے میں ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اس قابل نہیں تھے، لیکن میں نے لالا کی سربراہی میں وہ تحریک چلائی
ان لوگوں کے لیے جو اس کے مستحق نہیں تھے. یہاں تک آج اگر کرپشن کی بات ہو رہی ہے, کرپشن کی ایلیمینیشن کی بات ہو رہی ہے, تو لالا کو میرے سے آگے ہونا ہوگا. اوکے, ذرا مجھے بیرسٹر سیف نے بھی جوائن کیا اور بہرحال متحدہ قومی موومنٹ کے بھی موقف ہے, اور بیرسٹر سیف علی, لطیف آفریدی صاحب نے کہا اور شاید احسن موہن صاحب کا آپ نے پورا موقف سنا یا نہیں, لیکن آفریدی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بار کونسل کو اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ مطالبہ نہیں کرنا تھا, جبکہ احسن بھائی کہہ رہے تھے کہ نہیں, یہ ہم نے 2 ماہ پہلے ہم یہ کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا اور رپورٹ نہیں آئی تھی, اس لیے ہم نے کیا کہتے ہیں آپ بیرسٹر محمد علی سیف؟ جی بریلوی صاحب شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ 2 ہیٹس پہن کے بات کروں گا. ایک تو متحدہ قومی موومنٹ کے ایک نمائندے کی حیثیت سے یقینی طور پر اپنی پارٹی کی پالیسی پہ کے ساتھ ہوں, اور پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی اس پاناما لیکس کے مسئلے پر, تو وہ تو ظاہر ہے کہ میرا ایک پولیٹیکل ویو پوائنٹ ہے. لیکن ایز اے لائر, قانون کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے, اور دونوں لطیف آفریدی صاحب اور احسن بون صاحب میرے سے بہت سینئر ہیں, ہمارے رہنما ہیں وکلاء برادری کے, لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میرا اپنا ذاتی انڈرسٹینڈنگ اس پورے معاملے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں لطیف آفریدی صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں ذاتی حیثیت میں, اور وہ اس لیے کرتا ہوں, اس کی ایک وجہ ہے کہ احسن بون صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا, وکلاء تحریک جب افتخار چودھری صاحب کے لیے بحالی کے لیے تحریک چلائی گئی تھی, تو کیا اس وقت یہ مطالبہ نہیں ہوا تھا باس کوارٹر کی جانب سے کہ اگر کسی پر الزام لگا دیا جائے تو اس شخص کو بھی اس پوزیشن سے ہٹ جانا چاہیے جب تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ٹرائل اس کے حوالے سے نہ ہو اور وہ اس میں سے کلین چٹ لے کے نہ آ جائے. افتخار چودھری صاحب نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا, اور آخر میں ہوا یہ کہ وکلاء کے قائدین کی حکمت عملی کے نتیجے میں ایون سپریم جوڈیشل کونسل ان کا وہ ٹرائل, ان کا وہ جو پیٹیشن تھی وہ سن ہی نہیں سکی, اور معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک اور پیٹیشن ایڈمٹ کر دی اور معاملہ کہیں سے کہیں چلا گیا. اب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا, لیکن میں صرف ایک پریسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ نظیر تو خود وکلاء تحریک سے آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر لوگوں کو مارا پیٹا گیا, لوگوں کے کپڑے اتارے گئے, اور میڈیا نے دکھایا جو لوگ آئے تھے کہ جی یہ شاید مشرف صاحب کے لوگ ہیں, ان کو مارنے لگ گئے, اور کیا کچھ نہیں ہوا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم وکلاء نے بھی ایک پریسیڈنٹ قائم کیا ہوا ہے کہ کوئی شخص عہدے پر اس وقت تک بھی برقرار بیٹھا رہ سکتا ہے اگر اس کے خلاف بے شک ٹرائل چلتا رہے, اس پر الزامات ہو, جب تک الزامات ثابت نہیں ہو جاتے. تو آج کیا وجہ ہے کہ جب اپوزیشن پارٹیاں ایک سٹینڈ لے رہی ہیں تو ہم وکلاء بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ایک یونیلیٹرل سٹینڈ پوائنٹ پہ بات کریں. اوکے میں خیال لطیف آفریدی نے تو آپ نے ایک ہی ہیڈ پہنی ہوئی ہے, میں خیال اس وقت اپنے پارٹی کی, اور آپ دو ہیڈ پہنے ہوئے, مجھے نہیں پتا احسن بھون صاحب نے کتنی کیپیں پہنی ہوئی ہے. تو ہمارے ساتھ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بہرحال جو کیونکہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں تو ان کے پاس تو کئی ہیٹیں ہوں گی ہمارے احسن بھائی کے بعد, تو ان کے پاس آؤں گا میں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے, لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر.
سنتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین جناب احسن بھون صاحب ہمارے ساتھ ہیں. لالا لطیف آفریدی, مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے لالا ورنہ میں بڑا احترام کرتا ہوں, اپنے بڑے سینئر ہیں مجھ سے. بیرسٹر سیف بھی ہمارے ساتھ ہیں. لطیف آفریدی صاحب, یہ جو دو باتیں ہمارے احسن بھائی کہہ رہے تھے, پھر سیف نے بھی کہا. پہلی بات تو خیر وہ انہوں نے کہی کہ اس وقت جب کرپشن کے خلاف ماضی کی طرح لالا آفریدی کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ 9 ماہ ٹرائل بھی ہو گیا, رپورٹ بھی آ گئی. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے جو سینئر جو ہمارے ججز حضرات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں فنڈ کہاں سے آئے, جائیداد کب خریدی, پوچھ کر تھک گئے کہ فلیٹس کا مالک کون ہے, واضح نہیں ہو رہا کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ تو جب سب کچھ رپورٹ آ گئی تو پھر یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں, پھر دلائل دیے جا رہے ہیں. اب ان میں دن لگیں گے, ہفتے لگیں گے, کیا ہوگا لطیف آفریدی صاحب؟ انہوں نے سپریم کورٹ نے خود مجاہد بھائی 2 راستے انہوں نے سجیسٹ کیے کہ پرائم منسٹر بتا دے کہ اس کے بیٹوں نے وہ لنڈن والے فلیٹس کہاں سے خریدے, یا اگر وہ یہ بتا دے تو مسئلہ ختم, اور اگر یہ نہیں تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے. کیس جو ہے نیب کے پاس بھیجنا چاہیے. ٹھیک, دیکھیے بات یہ ہے کہ جو شہادت اس رپورٹ کے لیے JIT نے اکٹھی کی ہے وہ شہادت قانوناً قابل ادخال نہیں ہے. ٹھیک, جب تک کہ وہ کسی عدالت میں پیش نہ کی جائے. اس لیے جج صاحبان مہربانی فرمائیں ایسے نہ کریں جو کل خود ان کے گلے پڑ جائے, کیونکہ ایسی ایویڈنس, ایسی شہادت جو پاکستان کی قانون شہادت کے پیش نظر قابل قبول نہیں, جی اس پہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس کیس کو نیب یا کسی دوسرے ادارے میں فیصلے کے لیے بھیج دیا جائے کہ وہاں JIT کی رپورٹ, اس کی کلیکٹ کردہ ایویڈنس اور وہ قانون کے مطابق بن جائے. پھر نواز شریف کو پھر سزا دے. ٹھیک ہے. احسن بھائی 2 باتیں ہیں نا کہ احسن بھائی جب رپورٹ یہ پوری آ گئی تھی, اور ایسا لگتا یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا جس طرح عام طور پر آپ زیادہ جانتے ہیں, میں تو بالکل طالب علم ہوں, کہ فیصلے محفوظ کر لیے جاتے تھے اور پھر 15 دن بعد یا 30 دن بعد وہ خیال شواہد وغیرہ دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 ماہ بعد JIT بنی, JIT بننے کے بعد ایک رپورٹ آئی, اب رپورٹ پر پھر گفتگو شروع ہو گئی, اس میں نئے سوال اٹھ رہے ہیں. احسن بھائی جی, آپ مجھے 2 منٹ ٹائم دیجئے گا, میں یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں ساری صورتحال.
सबसे पहले लाला ने बात की, ये ठीक की कि ये फोरम ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब नवंबर में इसकी कॉग्निजेंस ली 184(3) में उस वक़्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो उस वक़्त चूँकि पीटीआई वहाँ एक जलसा कर रही थी तो उन्होंने बहुत उसको प्रेज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है हमें, और साथ ही पीटीआई ने भी कर दिया कि हम यौम तशक्कर मनाएंगे। अब उसके बाद होना ये चाहिए था कि 184(3) में जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनवाइट कर लिया तो इसके बाद कोई दूसरा फोरम रह नहीं जाता, क्योंकि साथ 187 जो है आर्टिकल, उसके तहत कंप्लीट जस्टिस करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है। उसके बाद अगली बात आई कि उसके बाद तमाम दोनों पार्टीज ने एविडेंस दी, शहादतें देने के बाद इस नतीजे पे 2 जज साहिबान पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। तीन जज साहिबान ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये मामला सामने आए हैं, ये प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन ये मामला तहकीक तलब है, लिहाजा हम JIT मुकर्रर करते हैं। अगर उस वक्त ये सूरत हाल थी तो सुप्रीम कोर्ट इसको ट्रायल के लिए भेज देता। JIT की क्या जरूरत थी? JIT के मौजूदगी में अपॉइंटमेंट के बाद, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, ये बड़ी मज़हक खेज बात होगी। बड़े अदब से गुजारिश हूँ कि पूरी कौम का वक्त 9 महीने बर्बाद करने के बाद, लिटिगेंट पब्लिक को बर्बाद करने के बाद और आम वकीलों का टाइम बर्बाद करने के बाद अगर ये आया तो मैं ये समझता हूँ कि ये कौम के साथ और अदारे के साथ, अदलिया के वकार के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कोई ऐसा ही बात, ऐसा मामला रह गया है कि वो इस पे फाइनल वर्डिक्ट ना दे। अब नैब में भेजना होता तो बहुत, आप ये देखें पिछले 22 साल से 15 केस नैब में पड़े हुए हैं इसी खानदान के खिलाफ। किस बंदे ने ट्राई किया? ये हाई कोर्ट, हमारे जज साहबान इसी हाई कोर्ट लाहौर में रहे हैं। किस बंदे ने? बात यह है कि यहाँ वही अफलातून अरस्तू की बात है कि गरीब आदमी जो है उसके लिए कानून है और जो ताकतवर है वो मकड़ी के जाले की तोड़ के वो उस कानून से बाहर निकल जाता है। और हमारे सामने अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन एज्यूम की है तो मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओके, बैरिस्टर मैं आपसे ही पूछूंगा, बैरिस्टर सैफ अली के जो मैं लतीफ आफरीदी साहब ने एक बात की और हसन भाई साहब, सवाल ये है कि अब एक बात क्या जरूरत पड़ गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो नए से दलाइल शुरू हुए हैं और जब ये रिपोर्ट मुकम्मल है, शवाहिद मुकम्मल हैं, पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर हम 3 दिन की प्रोसीडिंग में उन्हीं सवालों को दोहराया जा रहा है। और उससे ज़्यादा जो एक बात हो रही है कि रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉलिटिकल पार्टियां अपना एक कोर्टें लगा देती हैं। मेरे ख्याल इसका पता नहीं नोटिस लेना चाहिए नहीं चाहिए। बैरिस्टर सैफ जी, बरेलवी साहब, मेरी राय यही है, और बल्कि मैं अपनी बात इधर से शुरू करूंगा कि जैसे हसन बोन साहब ने अभी आर्टिकल 187 का हवाला दिया, वो आर्टिकल 187 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो एक कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो है वो कोई भी इकदाम कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दलाइल दिए जा रहे हैं या जो बातें हो रही हैं, समाअत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के दायरे कार में है कि वो इन बातों की बुनियाद पर भी, JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर इनके बारे में कोई डिक्लेरेशन दे, कोई फैसला करे और या इसको ट्रायल की तरफ भेजे। लेकिन 187 की स्पिरिट को अगर देखा जाए तो जहां पे वो कंप्लीट जस्टिस की बात वो आर्टिकल करता है तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस वाकई कंप्लीट होनी चाहिए। और कंप्लीट जस्टिस का तकाजा यह है कि इस तमाम रिपोर्ट में जो भी इल्जामात दिए गए, जो भी जिन सबूतों की तरफ भी और शवाहिद की तरफ इशारा किया गया, उनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत या मुल्क का जो भी कानून है, चाहे नैब का ऑर्डिनेंस है 1999 का, उसके तहत एक प्रोसेस से, मुकदमे के अमल से गुजारा जाए ताकि तमाम शवाहिद फ्रेश हों, दोनों तरफ के वकला को एक दूसरे को क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन का मौका मिले और उसके बाद जो शवाहिद और जो सबूत
قانون شہادت کی روح سے اس معیار پر پورے اتریں, اس کے بعد فیصلہ آئے, تو اس فیصلے پر پھر سپریم کورٹ کو مکمل اختیار ہے کہ جو بھی فیصلہ دے. ایک اور چیز, ایک اور نقطہ, کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں فیصلہ کرواتے ہیں بریلوی صاحب, تو میری بات سنیں بریلوی صاحب, لیٹ می فنش, اگر آپ وہاں پر فیصلہ کرواتے ہیں تو آپ ایک اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ آپ ملزم سے اپیل کا حق بھی چھین رہے ہیں, کیونکہ ملزم کو قانون نے ایک مقدمے میں اس کے خلاف دیے گئے فیصلے کو اپیل کے پروسیس سے بھی گزارنے کا حق دیا ہوا ہے, آپ وہ بھی ایک قسم کا اس کو کرٹیل کر رہے ہیں. تو میری رائے تو یہ ہے کہ بالکل ہونا چاہیے, ٹرائل ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیب کے بارے میں سپریم کورٹ کے بعض فاضل جج صاحبان نے خود ایسے کمنٹس دیے ہیں کہ مجھے اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کمنٹس کی روشنی میں یہ نیب کو کیسے بھیجیں گے. مجھے ویسے بریک پر جانا پڑا, لیکن ایک منٹ دیتا ہوں میں احسن بھائی, کوئی جواب دے تو پھر میں لطیف بھائی کی بتاؤں گا. جی احسن بھائی, کوئک آپ سے. میں صرف ایک لفظ بولوں گا, وہ یہ کہ میرے دوستوں کو یہ پتہ ہے, میرے سے سینئر ہیں اپنا افریدی صاحب اور بیرسٹر صاحب, ہمارے انتہائی قابل دوست ہیں. آرٹیکل 96 آف قانون شہادت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی فارن آفیشیل کورسپونڈنس ہے وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. اور میں سمجھتا ہوں, اور ساتھ آپ کو بتاؤں, جو میکینیکل طریقے سے جنریٹڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ امینڈمنٹس ان قانون شہادت وہ بھی ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. اس لیے یہ بات چھوڑیں کہ یہ پرانی بات تھی کہ ہیئر سے فلاں, یہ باتیں وہ نہیں ہے, یہ آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں جو سٹیٹ ٹو سٹیٹ. آپ کے خیال میں ٹرائل کورٹ کی اب ضرورت نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں اب ٹرائل کورٹ کی ضرورت نہیں؟ نہیں, بالکل ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. لطیف آبادی صاحب, کوئی بالکل ضرورت نہیں. یہ کہتے ہیں کوئی ٹرائل کورٹ کی ضرورت نہیں. اب میں خیال میں سپریم کورٹ کو فیصلہ دے دینا چاہیے ڈسکوالیفیکیشن کا, اور اس سے پہلے ہی مطالبہ کر دیا ہمارے احسن بھون صاحب نے, ان کو ایک گائیڈ لائن دے دی کہ نہیں مستعفی ہو پہلے سے. لطیف آبادی, لالا صاحب. مجاہد بھائی, بات یہ ہے, بیرسٹر صاحب نے بالکل سچی بات کر دی. چلے, آپ نے ایم کیم کی کسی بات کو سچی تو مانا, اے این پی نے کسی بات کو سچ مانا ایم کیم کی, مجھے خوشی ہے. اگر آپ اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو جو قانون میں اور آئین میں ایک ملزم میں اپیل کا حق ہوتا ہے تو 2 اپیلوں کے حق سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا, اس لیے سپریم کورٹ نے صرف یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ یہ کہ کسی دوسرے عدالت میں بھیج دے تاکہ وہاں اس کے اپیل کا حق ختم نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو شہادت احسن بھائی جو کہتے ہیں کہ جو شہادت اکٹھی کی گئی ہے یہ ایڈمیسیبل ہے, یہ قطعاً غلط ہے. جس طرح کی کسی تفتیشی پولیس افسر کے سامنے شہادت اکٹھی کی جاتی ہے تو وہ بالکل ایڈمیسیبل نہیں ہوتا لا میں. اس لیے یہ جو کچھ شہادت ہے اس پروسیس سے گزرنا لازمی بات ہے, اور سپریم کورٹ کو یہ تو پھر تو یہی چلتا رہے گا نا کہ اس کیس کو ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا ہے, ٹرائل کورٹ سے پھر واپس چلا جائے. ایسا محمد صاحب, کوئی ایک لائن نہیں, یہ تو پھر یہ 2018. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس طرح کی نہ پولیس انسپیکٹر کی انویسٹیگیشن ہے اور نہ وہ اس طرح کی اپنا کرمنل انویسٹی, بلکہ یہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے نمائندہ کے طور پہ اس نے کام کیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا سٹیٹس جو ہے جیسے لالا نے فرمایا وہ نہیں ہے. بڑے ادب سے گزارش کروں, اس لیے جے آئی ٹی جو ہے دس از اے ایکسٹینشن آف دی سپریم کورٹ. کوئی نظیر بتائے. جی میں بتانے لگا ہوں. میں لالا, میں نے اس سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھا ہے شبر رضا رضوی جسٹس, سجاد حسین شاہ, اسناد احمد خان, وہاں کنٹیمپٹ
آرٹیکل 209 کی بجائے کنٹیمپٹ پٹیشن میں ان کی کنٹیمپٹ پٹیشن کی اپیل میں ان کو فارغ کر دیا گیا اور دنیا کی کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی. یہ سپریم کورٹ نے کیا ہے اور یہ افتخار محمد چودھری صاحب نے کیا ہے جنہوں نے آئین کی ساری جو ہے ریکنسٹرکشن اپنی ججمنٹس کے ذریعے کی ہے. تو آپ دیکھیں یہ تو ان کو بڑا انہوں نے ایسی ججمنٹ دی جس میں کسی پارٹی کو بلانے کے بغیر ان کے خلاف فیصلے دے دیے اور ان کو ہیرو مانا جاتا ہے اس موجودہ عدلیہ کا. اوکے جناب, مجھے میں تو یہ تو دیکھیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے بیرسٹر سیف آپ اور آفریدی صاحب اور بون صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے بعد تو لگتا یہ ہے کہ ایک یعنی یہ بات ختم نہیں ہو رہی دنوں میں. جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اب سپریم کورٹ کو مزید 3-4 دن میں یا ایک ہفتے میں فیصلہ دینا چاہیے, لیکن آپ لوگوں کی بحث سے تو لگتا ہے کہ یہ 2 دن میں ختم ہو جائے گا. اچھا بون صاحب چلتے ہیں اس پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے ساتھ. جی میں آؤں گا سیف آپ کے پاس. آپ کہتے ہیں کتنے دن میں ختم ہو جائے گا, میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے, لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے, لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے, اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے میں. کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے, انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پر یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں. مجاہد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے محترم محسن موہن صاحب. پاکستان
बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, फिर मोहतरम लतीफ़ आफरीदी साहब इतने सीनियर है कि एहसन भाई भी अगर उन्हें सीनियर कहकर लाला लाला कहने लगे तो फिर आप अंदाजा लगाएंगे कितने सीनियर वो होंगे। बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ हैं। अब वो भी अब तो सीनियर हो गए, मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब उस तरह लगते हैं, बजाय नहीं है उस तरह सीनियर, उसी तरह वही चेहरे पे चमक दमक देख रहा हूँ मैं, काफ़ी दिनों बाद नहीं देख रहा हूँ। बैरिस्टर साहब, जो एहसन भाई ने आखिर में एक बात कही कि ये फैसला 2 दिन, यानी उनका मतलब ये कि 2-3 दिन में आ जाएगा। आम लोग सिर्फ 2 बातें जानना चाहते हैं, फैसला 1 हफ्ते में आएगा, 2 हफ्ते में? सेकंड ये, इस रिपोर्ट की बुनियाद पर क्या नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होंगे? इन 2 ये स्पेसिफिक इन 2 सवालों पर मेरे ख्याल में अपने दीगर मेहमानों से मैं बात करूंगा। जी बैरिस्टर साहब। देखें, मैं समझता हूं कि एहसन भोन भाई ने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की अपनी दलील में। उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब की उस जजमेंट का हवाला दिया जिस पर उन्होंने खुद भी अपने जुमलों में एतराज़ ही किया, और उनकी बात से लगता है कि जो दलील वो अपने बात के दिफा में दे रहे थे उससे वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है चंद दिनों का, मैं समझता हूं चंद दिनों की बात नहीं है। अच्छा। इसको प्रॉपर ट्रायल के प्रोसेस से गुजरना चाहिए। दूसरी बात यह बरेलवी साहब कि इस मुल्क में 30-30 साल एक आम आदमी का मुकदमा लटका रहता है, उसको तो कोई नहीं पूछता। भोन साहब बार काउंसिल के सदर हैं, के उहदेदार हैं, उसूली तौर पर तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन गरीबों का भी कुछ फिक्र करें, उनके मुकदमात भी 3-3 दिनों में निपटाएं, जो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, उनके जज जो है उनके फैसले अदालत में समाअत ही नहीं होती। तो एक दूसरी बात यह कि जहां तक ताल्लुक है डिस्क्वालिफिकेशन का, मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर कर सकती है, लेकिन मेरी राय में ऐसा ऑर्डर करना नहीं चाहिए, मुनासिब नहीं होगा। इंसाफ का तकाजा ये होगा कि ट्रायल का प्रोसेस हो, कन्विक्शन रिकॉर्ड हो, उसके बाद जरूर जो है वो डिस्क्वालीफाई करें, और डिस्क्वालिफिकेशन वैसे भी लॉजिकल होगी फिर। जी लाला लतीफ आफरीदी साहब, वो जो 2 सवाल मैंने रखे हैं, और एक तो एक एहसन भाई MKM और ANP एक हो गई है आपके जो बार काउंसिल, गौर कीजिएगा इस पर, एक अलग बात आपसे जो सवाल किया गया है। तो लतीफ आफरीदी साहब, जो मैंने सवाल किया कि बाद ये कहते हैं 2 दिन की है और ये कहते हैं बाद 2-4 दिन की नहीं है, और सेकंड ये कि क्या इस रिपोर्ट की रोशनी में अब सुप्रीम कोर्ट 1 हफ्ते में या 2 दिन में, जिस तरह एहसन भाई करें, और इन्होंने तो इस्तीफा मांग लिया, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं इस रिपोर्ट की बुनियाद पर? लाला लतीफ आफरीदी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के पहले 2 जजों ने इसको डिस्क्वालीफाई किया, वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मिसाल खुद हमारे भाई ने दी कि चौधरी इफ्तिखार ने किस किस्म के फैसले किए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कोई मयार नहीं रहता, अगर किसी कानून पे अमल दरामद नहीं की जाती, अगर शहादत को डिस्पेंस विद किया जाता है, तो फिर तो ठीक है। इसको कोई, मैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं समझूंगा, मैं कुछ और समझूंगा। दूसरी बात ये है कि ये केस जितना भी, जिस तरह के बैरिस्टर साहब ने फरमाया, ये जितना भी टाइम लेता है, वो टाइम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मुताबिक ले, कोई बात नहीं है। लेकिन इस पे वकीलों को तकसीम करना, बिल्कुल आज हम इस डर के मारे जलसा नहीं कर सके कि इस वकील तकसीम थे, दे वर डिवाइडेड, और आज के हड़ताल से तकरीबन पौने 2 लाख लोगों को तकलीफ हुई, और तकरीबन 70 लाख रुपए जाया किए गए। तो ये हड़तालें इस किस्म के काम इस मुल्क में खुदारा जमहूरियत को चलने दे। लतीफ आफरीदी साहब, आपने उस हवाले से मेरे भी सारी जिंदगी तो आपने एहतजाज और हड़तालें की हैं। जब आप कह रहे हैं एहतजाज हड़ताल लग रहे, करिए, मैं एक लाइटर वे में कह रहा हूँ, लेकिन जी बात ये है कि जो लोग जमहूरियत दुश्मन हैं, हमें जर्नैलों का, मुलाओं का और रुजत पसंद नासिर का रास्ता रोकना चाहिए।
اوکے چلے احسن بھائی جو دو باتیں آئی ایک تو یہ دونوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر سیف کے 2 دن کی بات نہیں، جس طرح آپ نے کہا چلنا چاہیے، وقت دینا چاہیے، جب غریبوں کے کیس سالوں چلتے ہیں. پھر لطیف آفریدی بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیو پروسیس کے بعد پورا ہونا چاہیے اور راستہ روکنا چاہیے. پتہ نہیں کن کا کہہ رہے تھے بھائی میں تو ان لوگوں کا نام نہیں لوں گا، بھائی مجھے تو اتنا بہادر نہیں ہوں جتنا ہمارے لالا آفریدی ہیں. جی احسن بھائی. جی میں سب سے پہلے تو عرض کروں گا یہ بات جو ہے نا ٹرائل کے حوالے سے ڈیو پروسیس کی، جب دونوں پارٹیز کو پوری طرح موقع دیا گیا اور ایک عام ٹرائل میں اگر کسی ٹرائل کورٹ میں جائیں تو 1 دن میں بھی ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے. یہاں 9 مہینے دیے گئے. 9 مہینے آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مہینے میں تو ایک نئی نسل پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اتنا ٹائم دے سکتے تھے. لیکن پیدا کچھ نہیں ہوا، لیکن 9 مہینے کے بعد رپورٹ پیدا ہوئی. لیکن میں لالا آفریدی کی لالا اگلی بات جو کروں گا وہ یہ کہ لالا جو بات کر رہے ہیں اس کو دیکھیں. لالا آفریدی کو جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں. میں نے جب سے لالا آفریدی نے، میں بڑے یہ قومی ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے تھے نا لالا بڑے، یہ ہماری ساری جو کیپس ہیں نا ہمارے پروفیشن میں آپ نے یہ لالا ہی پہناتا ہے ہمیں. ہمارے تو گروپ کا سربراہ اور بزرگ ہے لالا، اور میرا بڑا بھائی ساتھ ساتھ بڑا منٹور بھی ہے. اگلی بات جو میں کروں، باقی ہماری جو اختلاف رائے جو ہے وہ چھوٹا موٹا ہوتا رہتا ہے اور وہ جائز باتوں پہ. اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، میں نے پہلی سٹرائک کال دی ہے جب سے میں وائس چیئرمین ہوا ہوں. ٹھیک، اوکے. وہ بھی اس لیے دی ہے کہ جب آپ عدالت عظمیٰ کو اس طرح رگیدیں بیان میں، آپ یہ دیکھیں لالا مجھے بتائیں گے کہ یہ جو منسٹرز جو ہیں وہ جس طرح بیان دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، کیا کبھی کسی حکومت نے اس طرح کیا ہے؟ یا کس طرح اب جب بھی آتا ہے کبھی عدالت پہ حملہ کر دیتے ہیں، کبھی آپ ججوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب مرضی کا فیصلہ نہ ہو تو آپ کہتے ہیں آپ مانیں گے نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو بات ہو رہی ہے، جو بیرسٹر صاحب نے بھی بات کی، ان کی رائے بڑی محترم اپنی جگہ پہ، لیکن قانون اس رائے کو نہیں مانتا. بات یہ ہے کہ یہ ٹرائل نہیں ہے کہ کسی 302 کے معاملے میں کسی بندے نے فلاں دیکھا. یہاں پہ سٹریٹ میں بات ہے کہ فلاں لوگ جو ہیں، اور الیکشن میٹرز میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو نون سورسز ہیں ان کو بتانا ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنے نامینیشن فارم میں جو اثاثے دیے ہیں وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے تو دس از اے اسٹریٹ وے ڈسکوالیفیکیشن. اور اس پہ ایک نہیں، میں آپ کو 20 کے اصلاح دے سکتا ہوں جس میں یہ تو آپ دیکھیں، یہ لاسٹلی جو جس میں اقامہ آیا، اقامہ جو آیا جو ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک ورک پرمٹ ہوتا ہے سعودیہ میں، اور قطری شہزادہ نہیں آیا، قطری وزیر خارجہ آ گیا. ویسے یہ ایک بات تو ہے نا، یہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کہاں سے گیا. قطری وزیر خارجہ بھی میرا خیال ہے کوئی ساتھ ٹائپ مشین لے کے ہی آیا تھا کہ جس طرح وہ خط لکھ کے جاتے ہیں وہاں سے جا کے کرو. اس لیے وہ اسی دن جہاز لے کے چلا گیا اور دوبارہ قطری شہزادہ اس کو وہاں سے پوسٹ کرے گا کہ کیا کرنا ہے. اگر 3 مہینے میں کوئی نہیں آ سکی تو ابھی کچھ نہیں آئے گا. اوکے، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، پھر اس کے بعد اگر کچھ نہیں آیا تو اور کچھ نہیں. مجھے کہا جا رہا ہے ایک لے لوں اور اس کے بعد میرے پاس کوئی اتنا ہی وقت بچے گا کہ میں 1 منٹ یا 1.5 منٹ میں اپنے تینوں محترم مہمانوں سے کنکلوڈنگ سوال یہی کروں. اور مجھے تو اسی بات کی دلچسپی ہے اور ساری قوم کو فیصلہ کب آئے گا، کتنے دن آئے گا، کیونکہ تینوں بڑے سینئر لوگ بھی اس بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ.
यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जो में से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। मुजाहिद भी आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। और ये जो मैं अपने स्क्रीन पर दिखा रहा था एहसन भाई और लतीफ़ भाई और बैरिस्टर साहब, यानी आप ये देखें, ये कोई हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो अपील की है, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने ऊपर तस्वीर दी है हमारे एहसन भाई की और नीचे वज़ीर आज़म और कतरी वज़ीर ख़ारजा को जगह दी है। तो आप बैरिस्टर साहब और आफरीदी साहब इस बात को मामूली बात ना लें कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो कंट्री वाइड स्ट्राइक की कॉल दी और कहा डिस्क्वालीफाई करो। ये मैं जो दिखा रहा हूँ आपको। जी बैरिस्टर क्विक, ये जो फिर मैं कंक्लूडिंग वर्ड। नहीं जी, हमें खुशी हो रही है एहसन बोन साहब की तस्वीर को देख के। माशाल्लाह बड़े स्मार्ट नज़र आ रहे हैं और अल्लाह करे कि ऐसी तस्वीरें इनकी हर अखबार की के फ्रंट पे छपें, हमारी तो दुआ है। अच्छा। लेकिन मेरी राय में उनको जो है ये ज़रा थोड़ा सा हाथ होला रखना चाहिए, क्योंकि कल जो है फिर एहसन बोन साहब ही का कोई क्लाइंट होगा जिसके लिए मुकदमा लड़ते हुए इन्हीं को मुश्किल पेश आ रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी जुरिस्प्रूडेंस जो है वो इस हरकत से रिवाइज हो जाएगी। लोग कुछ जेलस हो रहे हैं, कह रहे हैं खतरी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म को नीचे तस्वीर और आप देखें ऊपर जो है एक बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन को, और शायद ऐसा लगता है कि कुछ कुव्वतें, कुछ हाथ, कुछ आप लोग कह रहे हैं ना जो पीछे काम कर रहा है, कुछ पहले भी करता रहा, कुछ इस तरह का इस पे देख रहे हैं। इतनी जो कवरेज जबरदस्त मिली है, कुछ जेलस हो रहे हैं इससे कुछ आफरीदी भाई? यकीनन मैं तो जेलस हो गया हूँ, क्योंकि आज मुझसे 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने सवाल किए कि ये हसन भाई अचानक कैसे मैदान में कूद पड़े ना। अरे मैंने कहा और भी बहुत से लोग मैदान में कूद पड़ेंगे भाई। ये हसन भाई, ये तो दोनों हजरात ने जो है जो बात की, मैं तो कहा था, मैं बड़ा खुश हो रहा था, बल्कि मैंने सुबह इनको फोन करके कहा कि भाई चले देखें वकला को जो चौधरी साहब की वजह से और उनकी तहरीक के सबब आप लोगों का जो फिर जो बड़े मारपीट के सिलसिले हुए, बड़ा काफी यानी काले कोटों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था आजकल बाहर के फोरम पे। अब इतना एतबार मिला कि सबसे बड़ा अखबार इनको फ्रंट पेज पे जगह दे रहा है और उन्होंने वजन है उनकी बात में, क्योंकि उनका कहना यह है कि वज़रा जिस तरह की तजलील आला अदालतों की कर रहे थे उसकी बुनियाद पर हमें स्टैंड लेना था। जी ऐसे बहुत जस्ट कंक्लूडिंग वर्ड।
میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جو بیرسٹر سیف صاحب نے بھی کہا تھا اور لالا بھی، ہم نے اس وقت بھی کنڈیم کیا تھا اور مذمت کی تھی جو وکلاء تحریک میں بھی جس نے کسی نے ہاتھ اٹھایا، بلکہ میں نے انفارچونیٹلی ان لوگوں کے ساتھ بڑا سخت ڈسپلنری ایکشن لیا، اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اظہار رائے کے حوالے سے ایک رائے ہوتا ہے، تمام دوستوں کو رکھنا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وکلاء کمیونٹی نے پورے پاکستان میں، جیسے لالا نے کہا کہ اتنا نقصان ہوا، یہ ٹھیک بات ہے، وقت کا ضیاع ہوا، لیکن ہم نے 6 مہینے میں صرف ایک ملکی کاز کے لیے، ملک کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے صرف ایک ہڑتال کی کال دی، ورنہ ہم نے 6 مہینے میں کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ اور آپ یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ کسی ٹرائل کورٹ کی ضرورت نہیں، اور میں یہ توقع کرتا ہوں، میں اگلی بات بھی کہوں، میں یہ توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی عدلیہ کے وقار کے لیے ادارے کے توقیر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرے گا، 1-2 دن میں کر دے گا۔ اوکے، مجاہد ولی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ کیسن موہن صاحب کا کہنا ہے، بار کونسل چیئرمین، کہ 1-2 روز میں اپنے وقار کی خاطر اور قوم کو مزید کسی امتحان میں ڈالنے بغیر فوری طور پر یعنی 1-2 دن میں فیصلہ کر دے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کر دے گا۔ مجاہد ولی کو اجازت دیجیے، کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ وچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8